بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی محنت بھر، اپنی زندگی بھر امت کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، امت تک دین اسلام کو پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا. اس کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی اور آپ کے اہل و عیال کا امت پر بڑا حق ہے، جنہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات الہیہ کو حاصل کیا، جنہوں نے قرآن کو سیکھا، جنہوں نے احادیث کو لیا اور امت تک بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کو پہنچایا. اس لیے امت پر لازم ہے کہ وہ جہاں اللہ کا شکر ادا کرے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرے. جہاں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہیں پر آپ کی آل اولاد صحابہ کرام کا بھی شکریہ ادا کریں، ان کے تعلق سے اپنے عقیدے کو صاف اور درست رکھیں. صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے داماد وغیرہ کے سلسلے میں بھی اپنے عقیدے کو درست رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ بلکہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہمارے دل میں کسی صحابی کے تعلق سے ذرہ برابر بھی بدگمانی آئی، ہمارے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہوئی تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خطرہ ہے. خطرہ کیا، یقین ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کی یہ چاہت ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ وہ تم سے ہر ناپاک چیز کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم کو پاک صاف کر دے. اب بتائیے کیا اللہ کی چاہت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہ لیں اور وہ پورا نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے ازواج مطہرات، ان کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی بے ادبی ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے، کسی کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی چاہت ہے کہ ان کو پاک صاف رکھیں گندگی سے، غلط چیزوں سے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی غلط کام کر جائے؟ الزام لگا تھا، سورہ نور میں 10 آیتیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کہ یہ منافقین جو الزام لگا رہے ہیں یہ غلط ہے. اور بعد بھولے بھالے صحابہ نے بھی اس کو سچ مان لیا تھا تو سب پر حد جاری کی گئی تھی، 80 کوڑے مارے گئے تھے، کیونکہ وہ الزام غلط تھا. اللہ کی جب چاہت یہ ہے کہ ان کو پاک صاف ستھرا رکھا جائے تو کیسے وہ غلطی میں مبتلا ہو سکتی ہیں؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو آپ کی اہل بیت یعنی آپ کی بیویاں یہ پاکیزہ ہیں، ان کو اللہ نے پاک بنایا ہے،
اور کیوں پاک بنایا ہے؟ دوسرا قرآن کا اصول الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے انسانوں میں؟ تو جب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم الشان، اتنے پاک و صاف، تو ان کو کیسے کوئی غلط کریکٹر کی بیوی مل سکتی ہے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں اچھی اچھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل و دماغ میں ایک کھٹکا گزرا کہ آپ کی فلاں بیوی نے غلطی کی، یہ کیا وہ کیا، تو یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں زبان درازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی فٹکار ان پر قیامت تک رہے گی کہ اپنے آپ کو زخمی کرتے رہو. اب اسلامی حکومت تو نہیں ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں، تو تم اپنے آپ کو ہی کوڑے مارتے رہو. اہل البیت، اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یاد رکھیے، ہماری آزادی کی تاریخ، ہماری اسلامی تاریخ ہمارے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے پڑھنے کی نہ وجہ سے، ہمارے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اپنی اولاد کو نہ پڑھانے کی وجہ سے، مطالعے کا شوق ختم کر دینے کی وجہ سے، لائبریریوں میں کتابیں پڑھی ہیں، دھول میں اٹی ہیں، کیڑے ان کو لگ رہے ہیں، اس کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نظریات، ہمارے عقائد میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی. یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور حضرت علی ہیں. بس یہی حضور کے گھر والے ہیں، باقی کوئی گھر والے نہیں. ارے بھائی، گھر والی کسے بولتے ہیں؟ گھر والی اور گھر والوں، آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پورے گھر کو دعوت ہے، آپ کس کو لے جائیں گے؟ پڑوسیوں کو لے جائیں گے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جائیں گے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وتھ فیملی ہے، پورے گھر والوں کی دعوت ہے، اور آپ بچوں کو لے جائیں، بیوی کو نہ لے جائیں، تو رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والی کو کیوں نہیں لائے، اپنی بیوی کو کیوں نہیں لائے؟ تو اہل بیت سے مراد بیویاں نہیں، بیٹی اور داماد ہو گئے. کوئی پوچھے بھائی آپ کے گھر کا حال چال کیا ہے، تو آپ اپنے گھر کا حال بتائیں گے یا داماد کے گھر کا حال بتائیں گے؟ تو یہ پورا جو نظریہ بدل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے ابھی ذکر کیا. اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بیویاں ہیں، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو آیت ہے 22ویں پارے میں پہلے پیج پر، اس کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ ازواج مطہرات کے ذکر کے بعد ہو رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری چھوٹی سی غلطی بڑی غلطی ہوگی، تم اپنے تقوی اختیار کرو. اور زمانے جاہلیت کی طرح اس زمانے میں جو عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے سڑکوں پر روڈوں پر گھومتی پھرتی تھیں، اس طرح سے نہ پھرو تم. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتین الزکاۃ، زکات ادا کرو. فلا تخضعن بالقول، یہ آیت کو میں الگ الگ سے پڑھ رہا ہوں. اپنی باتوں میں نرمی مت پیدا کرو کہ کوئی تم سے بات کرنے آئے پردے سے تو تم جب بات کرو تو اس میں ذرا سختی ہو، نرمی سے، اجنبی سے بات مت کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی بیویوں اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو ہر طرح کی گندگیوں سے دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاک باز رکھیں، اس لیے کہ تم آنے والی عورتوں کے لیے قیامت تک رول ماڈل بنو گی. وہ تم کو دیکھ کر زندگیاں گزاریں گی، تو تمہاری زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے اہل بیت یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مصداق کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اولاد ہیں، اس کے بعد آپ کے داماد ہیں۔ یہ ہے صحیح مسئلہ، صحیح بات۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ حدیث شریف سے پتہ چلا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومی کالی چادر اوڑھے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت حسن آئے، ان کو چادر میں لے لیے، حضرت حسین آئے، ان کو چادر میں لے لیے، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں آئے، ان کو بھی چادر میں لے لیے اور فرمائے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ لوگ اہل بیت ہیں، وہ کیسے پتہ چلا؟ حدیث شریف سے۔ ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، وہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، احادیث پر ایمان لانا ضروری۔ کوئی قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، کوئی احادیث سے صحیحہ کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو دونوں کو مانے وہی مسلمان۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہیں، ان کی محبت، ان کی عظمت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ ان کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب قریب سے دیکھا، گود میں ان کی پرورش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ لوگ پلے بڑھے، کھیلے کودے، اور صحابہ اکرام۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا دنیا میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بھیجا۔ اب تمام لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ پائیں گے؟ مشکل ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام تیار ہیں، شاگرد تیار ہیں، شاگردوں کو تیار کیا اللہ پاک نے، شاگردوں کی جماعت عطا فرمائی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور ہر کچے پکے مکان تک اس کو پہنچا دیا۔ اس کی برکت سے پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی گھریلو ہے، جو گھر میں رہتے ہیں، اور گھر کا دین وہ کیسے امت تک منتقل ہوگا؟ اس کے لیے ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، اور کئی بیویاں، 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ خواتین کا جو دین ہے، خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں، وہ یہ ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ امت تک پہنچائیں۔ اور ایک آپ کی خواہش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش اور تھی، وہ کیا؟ والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری دلی خواہش ہے، لوددت، مودت دل کی محبت کو کہتے ہیں، لوددت میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، یہ حدیث ہے۔ یہ چاہت کیسے پوری ہوئی؟ یہ چاہت پوری ہوئی آپ کی اولاد کے ذریعے سے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اگر کسی کے بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے اگر کچھ مارا جائے، ستایا جائے، تو باپ دفاع میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے مارو، مجھے مار دو، لیکن میرے بیٹے کو کچھ مت کرو۔ بیٹے پر کوئی غلط مقدمہ لگ جائے، باپ کے دن رات ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے والد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار، کہ ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہمارا تن من دھن سب لٹ جائے،
سب قربان ہو جائے، سب خرچ ہو جائے، لیکن ہمارے والد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، ان کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ یہ موضوع ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اس کو کسی اور فرقے نے ہائی جیک کر لیا ہے اور اس پر کسی اور کا حق ہے۔ ارے بھائی، پوری امت کا حق ہے، ہمارا آپ کا سب کا حق ہے۔ ہم سب کے لیے وہ محترم ہیں، ان کے حقوق ہم سب پر ہیں۔ افسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ نام تک رکھنا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نام نہیں رکھنا، حسن حسین نام نہیں رکھنا کیونکہ یہ کسی اور کے ہیں۔ ارے عجیب بات، عجیب بات ہے۔ اپنے ایمان کے لالے پر افسوس کیجئے، یہ ایمان کے لالے والی بات ہے۔ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں جتنا ادب، جتنا احترام، جتنا صحیح نظریہ ہمارا اور آپ کا ہے، اتنا کسی اور کا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی محبت میں دوسروں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی عظمت اور شان کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ان کی محبت اپنی جگہ اور دوسرے صحابہ کرام کی محبت اپنی جگہ۔ یہ نہیں کہ ان کی محبت میں دوسروں کو برا بھلا کہنے لگیں، ازواج مطہرات پر انگلی اٹھانے لگیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان پر انگلی اٹھانے لگیں۔ ہم کون ہیں؟ پوری امت کا اتفاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں اپنے ابا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر آدمی کون؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر۔ اس کے بعد کون؟ فرماتے ہیں عمر۔ تو ان کو ڈر ہوا کہ اگر میں پوچھوں گا کون تو یہ عثمان ہی کا نام لیں گے، تو پوچھے کہ آپ کا مقام؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ حضرت علی کی تعلیمات، یہ ان کا فرمان، اور ان سے بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ حضرت ابو بکر کی شان میں ہی گستاخی کر رہے ہیں، حضرت عمر کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خلافت چھین لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ یہ سب کہاں سے لا لیے آپ؟ خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت تھی۔ آپ کا مقصد نبوت، مقصد بعثت کیا تھا؟ پوری امت تک دین کو پہنچانا۔ آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام کو تیار کیا، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آپ کی نجی، پرسنلی، گھریلو زندگی کو امت کے سامنے پیش کرنے والے کون؟ آپ کی بیویاں۔ انہوں نے امت تک گھریلو زندگی کو پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ فتویٰ دیا کرتی تھی صحابہ کرام کے زمانے، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل معلوم کرتے تھے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ یہ خواہش کیسے پوری ہوئی؟ یہ اولاد کے ذریعے سے پوری ہوئی، کیونکہ اولاد اپنے والد کا پسر نمونہ پدر بوت، فارسی میں کہاوت ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والد کا نمونہ ہوتی ہے، اس کی کاپی ہوتی ہے، اس کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ پاک نے آپ کی اولاد یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے پوری فرمائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار زہر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ اسی زہر کے نتیجے میں طبیب سے، ڈاکٹر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ زہر کس نے دیا؟ تو طبیب نے کہا قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا، چھوڑو اس کو، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کس نے دیا، صبر سے کام لو۔ اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے۔ حق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیعت پر راضی نہیں تھے، یزید، جو کہ فاسق تھا،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یہ یزید، اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا، وہ بن گیا تھا. حضرت حسین نے اس سے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور کوفہ والوں نے خط پر خط لکھے، کئی ہزار خط لکھے، آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، آپ ہمارے یہاں آ جائیں، آپ کے والد بھی یہاں آئے تھے، آپ بھی آ جائیں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. لیکن انہی لوگوں نے شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے شہید کیا. اور پھر راستے میں، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے، 72 لوگوں کے ساتھ تھے، اس میں عورتیں تھی، بچے تھے. اس غرض سے جا رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ بلائے ہیں، وہاں سکون سے رہیں گے، اسلامی حکومت کے اعتبار سے، اللہ رسول کی رضامندی کے اعتبار سے. لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. تو ان کو شہید کر دیا گیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، تو آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا. اس طرح ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے. اور یہ ایک سسٹم اور نظام ہے کہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، آپ کی ازواج بھی، آپ کے اصحاب بھی، صحابہ بھی. صحابہ تو یہ سب ہیں، ازواج مطہرات بھی صحابہ میں شامل ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابہ میں شامل ہیں. لیکن 3 درجے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے سمجھانے کے لیے، اور سب کے کام بتلائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، قرآن میں جو نعمتیں تم کو ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. تو اللہ سے محبت کرو. واحبونی لحب اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو اللہ کی مجھ سے محبت کی وجہ سے. کیونکہ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اب اہل بیت کون ہے وہ آپ کے سامنے بات آ گئی، پھر سے ذکر کرتا ہوں. آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد. اور آپ کی اولاد صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ. اور بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ سب. اور آپ کے داماد صرف حضرت علی نہیں ہیں، حضرت عثمان کے نکاح میں تو 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا ذکر تو آپ کرتے ہی نہیں، لوگ کرتے ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، لا تغلو فی دینکم، قرآن کہتا ہے دین میں غلو مت کرو. غلو کا مطلب حد سے آگے مت بڑھ جاؤ. جو جس کا مقام ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے مت اڑاؤ بہت زیادہ جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسی ابن مریم کو اڑایا، کہ ان کو خدا سمجھنے لگے، گاڈ سمجھنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. ایک روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے میرے گھر والے ہیں. کیوں گھر والے؟ ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے داماد، ان لوگوں سے محبت، ان کی تعلیمات پر چلنا، ان کی تعلیمات کی اتباع.
کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم قریبی ہیں، ایک دم قریبی، اور انہوں نے اوریجنل سب کچھ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے اخلاق کو اپنائیں گے تو ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے، ان سے محبت کریں گے تو ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے محبت کیجئے، اور آپ اس شخص سے محبت کیجئے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ تو محبت کیا ہے؟ محبت تو کہتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ اور محبت کیا ہے؟ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کو ہر جگہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے کہ ہمیں عشق رسول ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن تو ان کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، تیرے کہنی اور کرنی میں فرق معلوم ہو رہا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتا۔ انہوں نے نماز کی حالت میں اپنی گردن کٹوا لی، تجھ سے فجر نہیں پڑھی جاتی، تجھ سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ عین جنگ کے موقع پر نماز پڑھ رہے ہیں اور تو جو ہے نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی تو داڑھی کٹا رہا ہے۔ کوئی بھی ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے ان کی مکمل شریعت کے مطابق داڑھی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ان کے علامہ سے لے کر پیجامہ تک ان کا کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس کی مکمل سنت رسول کے مطابق داڑھی ہو۔ دیکھ لیں آپ، تو کیا ہے یہ؟ ڈھنڈورا پیچنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ان کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، قانون یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ بیٹا فرما بردار اسی وقت کہلاتا ہے جبکہ وہ والد سے محبت کرے، کہنا مانے، تبھی تو فرما بردار کہلاتا ہے، ورنہ نافرمان کہلاتا ہے۔ بیوی فرما بردار وفادار کب کہلاتی ہے؟ جبکہ وہ محبت کرے اور کہنا مانے۔ کہنا ہی نہ مانے تو پھر کیسی محبت؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ یہ محبت ہے کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا حوالے کر دینا، اللہ کے حوالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، صحابہ کرام کے حوالے، ان کے گھر والوں کے حوالے، کہ ان کی شان میں گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا زندہ رہنا کس کام کا اگر جو ہے روئے زمین پر، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھونکے اور ہم خاموش رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا مجھ سے محبت کرو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جو دل چاہا اس کو کر لیا، میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جہاں خلاف شریعت کام ہو رہے ہوں وہاں ہم حاضر ہو جائیں، جہاں شریعت کے خلاف کوئی دعوت ہو رہی ہو اس میں ہم شریک ہو جائیں اور کھا لیں، کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو فجر کی نماز چھوٹ جائے، اور بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو ہم چھوڑیں۔ اور حضور کے گھر والوں سے محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہمیں ان کی ازواج مطہرات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہر ایک سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم نہیں چاہتی جس سے میں محبت کروں اس سے تم محبت کرو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ابا جان، کیوں نہیں؟
بالکل آپ جس سے محبت کریں گے اس سے ہم محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ عائشہ سے محبت کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. بتائیے. تو میرے بھائیوں ہم ان سے محبت کریں، ازواج مطہرات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، آپ کی اولاد سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے داماد سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کی نکاح میں ایک بیٹی حضور پاک کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں 2، رقیہ اور ام کلثوم. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور انتقال ہوتے جاتا تو میں سب کو سب جو ہے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم کا نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو کوئی بچی نہیں تھی. حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی، حضرت علی کے ساتھ، حضرت زینب کی شادی ہو چکی تھی حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ، تو ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، عمرو بن عاص نے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور فرماتے ہیں میری اور بیٹیاں ہوتی تو بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو میرے بھائیوں ذرا ہم سوچیں کہ داماد وہ کیسے رہے ہوں گے، اور ہم بھی داماد ہیں کسی کے، آپ بھی ہیں، ہم یعنی ہم سب. تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. کیا خدا نخواستہ لیکن حضور کی بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہمارے اتنے اخلاق اچھے ہیں کہ ان کے ماں باپ اپنی دوسری بیٹی بھی ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا اتنے اچھے اخلاق ہیں؟ نہیں ہے تو ہونے چاہیے. حضرت عثمان کے اخلاق اتنے بلند. تو میرے بھائیوں ہم آپ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کے صحابہ اکرام سے محبت کریں، آپ کے ازواج مطہرات سے محبت کریں، آپ کی اولاد سے محبت کریں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلایا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو، شہادت کی چاہت کو گلے لگایا اور وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.